ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر وخیر معین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، فقہی احکام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج جس مسئلے کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ نجاسات ہیں. اسلام پاک و پاکیزہ دین ہے جس نے پاکیزگی کی، پاک رہنے کی، طاہر رہنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. اس لیے آپ روایات کو اگر ملاحظہ کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک اور پاکیزہ ہے. وہ اپنے بندوں کو بھی پاک اور پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے. جتنے بھی احکام اسلام کے اندر آپ دیکھیں، جتنے عبادات ہیں کہ یہ عبادت روح کو پاک کرتی ہیں. اس کے ذریعے سے انسانی روح گناہوں سے پاک ہوتی ہے. جہاں بھی عبادت ہے وہاں پہ ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنے جسم کو پاک کرو. یعنی یہ عبادت جس طرح تمہاری روح کو پاک کرے گی، تم جس طرح روحانی پاکیزگی حاصل کرنا چاہتے ہو، روحانی طہارت حاصل کرنا چاہتے ہو، اسی طرح تمہارے لیے لازمی ہے کہ جسمانی طہارت حاصل کرو. جو تاکید کی جاتی ہے کہ جتنے بھی بابرکت راتیں ہیں، قدر کی راتیں ہیں، 15 شعبان کی رات ہے، اس طرح جتنی پاکیزہ راتیں ہیں جن میں اعمال انجام دینے ہیں، ان سے پہلے مستحب ہے کہ غسل کر لیں. یعنی جس طرح عبادت کے ذریعے سے ہماری روح پاک ہو جائے، اسی طرح ان پروگراموں سے، وضو کے ذریعے سے، غسل کے ذریعے سے ہمارا جسم بھی پاک رہے. اسلام پاکیزگی چاہتا ہے، طہارت چاہتا ہے، بنیاد پاکیزگی پر رکھی ہے. اللہ پاک ہے، اپنے بندوں کو پاک رکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی پاک رہیں. اب دیکھیں کہ پھر اسلام نے کچھ چیزوں کو نجس قرار دیا ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو نجس ہیں. یعنی پورے کائنات کی تمام چیزیں پاک ہیں، کوئی نجس نہیں ہے سوائے ان چند چیزوں کے جن کے نام ذکر کیے گئے ہیں. ان چند چیزوں کے علاوہ تمام چیزیں پاک ہیں. یعنی بنیاد پاکیزگی پر ہے، یہ سب طاہر ہیں. یہ چند چیزیں ہی ہیں جو نجس ہیں، جن کو بیان کیا گیا ہے، جن کا نام لیا گیا ہے، اور پھر شرائط بھی بتائے گئے ہیں کہ یہ کب چیز نجس ہے، نہیں ہے. اب یہ کہ ان کو نجس کیوں قرار دیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ کبھی ہماری فکر ان کے فلسفے تک پہنچ سکتی ہے، کبھی نہیں پہنچ پاتی. ایک بنیادی عقیدہ جو ہمارا ہے وہ یہی ہے کہ خالق کائنات حکیم ہے. اس کا ہر حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کبھی وہ اپنی حکمت کو خود ہی بیان کر دے. روایتوں میں اشارہ کیا گیا اس بات کی طرف، ہمارا عقل رہنمائی کرے اس چیز کی طرف. ہو سکتا ہے کبھی ہم اس فلسفے تک نہ پہنچ پائیں، لیکن حکم ماننا ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ ضرور اس میں کوئی مصلحت ہے، کوئی وہ نقطہ ہے، وہ کوئی راز ہے جس کی وجہ سے شارع نے، شریعت مقدسہ نے اسے نجس قرار دیا ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، دوری کی جائے. اس سے دور رہنے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. یہ چیزیں جو کچھ نجس ہیں، آج کل تو ان کا نقصان اور ضرر بالکل واضح ہو چکا ہے. نئے علم نے ثابت کر دیا ہے کہ واقعاً یہ چیزیں انسان کے لیے مضر ہیں.
انسان کا ان چیزوں سے مرتبط رہنا، ان چیزوں کو ٹچ کرنا، ظاہر ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے انسان پر. تو اس لیے اسلام نے انسان کو روک دیا ہے کہ یہ چیزیں نجس ہیں، ان سے پرہیز کرو، اور پھر پاک کرنے کا طریقہ بھی بتایا جو آگے ہم چل کے اس کی طرف اشارہ کریں گے اور اس کو تفصیل سے بتائیں گے. کچھ چیزیں نجس ہیں، کیوں؟ یقیناً اس کے اندر نقصان ہے، ضرر ہے، جس کی وجہ سے اسلام نے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے. یہ چیزیں نجس ہیں. پیشاب نجس ہے، پاخانہ نجس ہے، لیکن کس کا؟ انسان کا اور ہر اس حیوان کا جس کا گوشت حرام ہے. آپ جانتے ہیں کہ حیوان کے مختلف اقسام ہیں. کچھ ایسے حیوان ہیں جن کا گوشت حلال ہے، انہیں کھایا جا سکتا ہے، ان کا پیشاب وغیرہ وہ نجس نہیں ہے، اس سے پرہیز لازمی نہیں ہے. اگرچہ صحت کے اصولوں کے مطابق ان سے پرہیز کرنا بھی اچھی بات ہے، ان سے بھی دوری کی جائے، لیکن لازمی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو حرام گوشت جانور ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ نجس کر دیتے ہیں. اور آج کل یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس میں کتنے مضرات ہیں جن کی وجہ سے اسلام نے انہیں حرام قرار دیا ہے. تو انسان کا اور ہر وہ حیوان جس کا گوشت حرام ہے اس کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے. اور حرام گوشت جانور بھی جب اسے ذبح کیا جائے تو اس کا خون تیزی سے نکلے، پریشر کے ذریعے سے نکلے، فشار کے ساتھ ہو، تو یہ نجس ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر خون اتنا نہیں ہے کہ ان کو جب کاٹا جائے تو تیزی سے خون نکلے، تو ان کا وہ نجس نہیں ہے. نجس وہاں ہے جہاں پہ حرام گوشت جانور ہو اور خون رکھتا ہو اور خون جوہندہ ہو، یعنی جب اسے کاٹا جائے تو اس کا خون تیزی سے نکلے، کیونکہ اس کے اندر اس طرح کے مضر اثرات ہیں. اس وجہ سے اسلام نے انہیں حرام قرار دیا ہے. اب کہیں کہ آپ جو پرندے ہوتے ہیں، پرندوں کا کیا حکم ہے؟ ان کا فضلہ، اس میں اختلاف ہے. بعض اگر انہیں نجس نہ بھی جانتے ہوں تو علماء اعلیٰ مراجع کا یہی کہنا ہے کہ اس سے اجتناب بہتر ہے. ہر حال میں ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. یہ دو چیزیں ہیں، پیشاب اور پاخانہ، ان شرائط کے ساتھ نجس ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے. خون نجس ہے. خون چاہے انسان کا ہو، حیوان کا ہو. اب یہاں پہ فرق نہیں ہے کہ یہ حیوان اس کا گوشت حلال ہو یا حرام ہو. اگرچہ اس کا گوشت حلال ہو، گائے بکری ہے، اس کا گوشت حلال ہے، لیکن خون وہ نجس ہے. اور ہم جب احکام بیان کریں گے اس کے تو وہاں یہی عرض کریں گے کہ جب نجس ہے تو نجس چیز کو کھانا حرام ہے، آپ کھا نہیں سکتے، اور اس کے ساتھ نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھی جا سکتی. نجس ہے تو نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی اور اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے. یعنی جسمانی طور پر اور معنوی طور پر اسے اجتناب کرنا چاہیے. اب خون کو کیوں نجس قرار دیا گیا ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کے مضر اثرات ہیں. اس کے اندر وہ مواد ہے جو مضر ہے انسان کے لیے، آج بالکل واضح ہو چکا ہے. لیکن اگر یہی خون ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف منتقل کیا جائے، اندر سے اندر، آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ضرورت پڑتی ہے، خون دینا پڑتا ہے، تو سرنج کے ذریعے سے ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو گیا، یہاں کوئی نجاست نہیں ہے. لیکن جہاں خون باہر آ جائے وہ خون وہ نجس ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے. خون کے علاوہ منی بھی نجس ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو یہ مواد ہے اس طرح کا جس سے نطفہ برقرار ہوتا ہے، یہ انسان کی ہو چاہے حیوان کی ہو، حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو،
یہ نجس ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نجاست ایک شرعی حکم ہے، پھر آپ یہ اعتراض کرنے لگیں کہ یہ چیزیں اگر نجس ہے خداوند متعال نے پیدا کیوں کیا ہے؟ دیکھیے پیدا کرنے کی ایک اپنی مصلحت ہے، اپنی ایک حکمت ہے، ان چیزوں میں فوائد بھی ہے، ایسا نہیں کہ صرف نقصانات ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ خون ہی جب رگوں میں حرکت کرتا ہے تو ہم زندہ رہتے ہیں، ہماری زندگی کی نشانی یہی ہے، اور یہ منی ہی ہے جس کے ذریعے سے تولید نسل ہوتی ہے، اس مواد کے ذریعے سے ہی انسان کی نسل بڑھتی ہے۔ ان کا اپنا فائدہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اگر یہ باہر آ جائیں تو نجس ہے، ان سے پھر اجتناب کرنا لازمی بن جاتا ہے۔ منی بھی نجس ہے۔ اور پانچویں چیز جو نجس ہے وہ مردار، مردار جو بھی مر جائے، لیکن شرعی اصطلاح میں اس حیوان کو کہتے ہیں کہ جو غیر شرعی طریقے سے مر جائے، خود بخود مر جائے، یا جو شریعت مقدسہ نے اسے ذبح کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق اسے ذبح نہ کیا جائے۔ شریعت مقدسہ نے طریقہ بتایا ہے کہ کسی جانور کو کس طرح ذبح کرنا ہے، اگر اس طریقے کے ساتھ اسے ذبح نہ کیا جائے تو وہ مردار ہے۔ مردار ہے تو اب اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اسے پرہیز کرنی پڑے گی۔ تو جس جانور کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح نہ کیا جائے وہ نجس ہے۔ اب آج کل اس کے مضرات بالکل واضح ہو چکے ہیں کہ جن کو اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کیا جاتا ہے، جو شریعت نے بیان کیا ہے، پھر اس کا وہ پورا خون نکل جاتا ہے بالکل صاف، اس کا گوشت صحیح سالم ہوتا ہے، انسانی جسم کے لیے مفید ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہی جانور اگر اس شرعی طریقے سے اسے ذبح نہ کیا جائے تو اس کے گوشت کے اندر اس خون کے اثرات وہ دب جاتا ہے، اور یہی گوشت مضر بن جاتا ہے، انسانی جسم کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ تو شریعت مقدسہ نے بہت سارے اسباب کی وجہ سے، جس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ کیونکہ انسان کے لیے مضر ہے لہٰذا اسے نجس قرار دیا ہے۔ مردار نجس ہے، جسے بھی شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے وہ نجس ہے۔ کیا اس کی تمام چیزیں نجس ہیں؟ کسی سے کوئی فائدہ نہیں لیا جا سکتا؟ یہاں پھر تفصیل ہے۔ حیوان کے کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں، کچھ ایسے اعضاء ہوتے ہیں جن میں روح ہوتی ہے، وہ حرکت کرتے ہیں، ان میں روح کا اثر ہوتا ہے۔ اگر اس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے تو وہ چیزیں نجس ہو جائیں گی، وہ قابل استفادہ نہیں ہے۔ لیکن ان کو اگر صحیح ذبح کیا جائے تو اس کی جلد سے فائدہ لیا جا سکتا ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن جن اعضاء میں روح نہیں ہوتی، ناخن وغیرہ ہیں، بال ہیں، ان میں روح نہیں ہوتی، تو ان سے یہ چیزیں نجس نہیں ہوتی۔ اگر غیر شرعی طریقے سے مر بھی جائے یا اسے ذبح کیا جائے غیر شرعی طریقے سے، تو اس کی وہ اعضاء اجزاء جن میں روح نہیں ہوتی وہ اس حکم سے باہر ہے، یعنی ان کے لیے نجاست کا حکم ثابت نہیں ہے، یہ مردار ہے۔ چاہے انسان مر جائے یا حیوان جسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے، یہ بھی نجس ہے۔ یہ 5 چیزیں۔ پھر چھٹی اور 7ویں چیز کتا ہے، جانور ہے جسے عام طور پہ سب ہی جانتے ہیں، ان سے مختلف فائدے لیے جا سکتے ہیں۔ آج کل نئی تحقیقات میں بہت سارے کاموں میں انسان ان سے مدد لے رہا ہے، اس کے فائدے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر انسانی ارتباطات ہوں تو یہ مشکل ساز ہے، ان سے مشکل پیدا ہوتی ہے، تو شریعت مقدسہ نے اسے نجس قرار دیا ہے۔ یہ ایسا نجس ہے کہ اس کے تمام اجزاء نجس ہے، یعنی ذاتاً نجس ہے۔ جو تفصیل ہم نے وہاں ذکر کی تھی کہ جن اجزاء میں روح ہے یا نہیں ہے،
کہ اگر روح ہے تو انہیں اگر شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا جا رہا تو وہ نجس ہو جاتے ہیں، یہاں تفصیل نہیں ہے۔ کتا اور خنزیر نجس ہے، ان کے تمام اجزاء نجس ہے۔ یہ ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ یہ خود نجس ہے۔ دوسری چیزوں کو کس طرح نجس کریں گے، یہ ہم اب اشارہ کریں گے کہ دوسری چیزیں کس طرح نجس ہو سکتی ہیں، لیکن خود ان کی ذات نجس ہے، اس سے اجتناب کرنا لازمی ہے۔ 7 چیزیں، اور 8ویں چیز شراب ہے۔ شراب کے نقصانات آج کل بالکل واضح ہو چکے ہیں کہ کس طرح یہ انسان کے عقل کو زائل کر دیتی ہے، انسان کو مست بنا دیتی ہے۔ اب وہ فکر کرنے سے قاصر بن جاتا ہے، وہ سوچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ اور آج کل بہت سارے جرائم ہیں جو اسی بنیاد پہ پیش ہو رہے ہیں، اسی بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں۔ اور انسان بھی عجیب ہے کہ بعض اوقات حقیقت سے فرار کرنے کے لیے جھوٹی چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ چند لمحوں کے لیے اس کی فکر کام سے رک جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں مسائل سے نجات پا چکا ہوں۔ حقیقت سے اور مسئلوں سے آنکھیں بند کرنے کو نجات نہیں کہتے، یہ نجات نہیں ملی، بلکہ وہ انسان اس کا عادی ہوتا جا رہا ہے۔ اور انسان کیسے ہے؟ جانور بھی ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہماری طرح چل پھر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم بھی اگر انہی جسمانی حدود تک باقی رہیں، عقل کو اگر ہم سے دور کیا جائے تو ہمارے ان کے اندر کیا فرق ہے؟ عقل ہی ہے جو انسان کو حیوان سے جدا کرتی ہے۔ اب اس عقل کو انسان زائل کر دے، ایسی چیز ہو جو اس عقل کو زائل کر دے، اسلام نے اسے نجس قرار دیا ہے۔ شراب نجس ہے۔ اور اسلام کا ایک بہت بہترین فلسفہ یہ بھی ہے کہ جب یہ چیز نجس ہے، نقصان دہ ہے، تو اب اس کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے، رخصت نہیں ہے کہ جناب ایک قطرہ میں چکھ کے دیکھتا ہوں۔ نہیں، جب نجس ہے، نقصان دہ ہے، تو ایک قطرے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جہاں ایک قطرے کی اجازت دی جائے تو پھر اسے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ٹریفک کے قوانین کی طرح ہے کہ 1 سیکنڈ کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے ہی سگنل کھل گیا، اب آپ نے حرکت کرنی ہے، جیسے بند ہو گیا ہے تو رکنا ہے۔ اب اس 1 سیکنڈ کے لیے ہم اجازت دیں تو پھر وہی نظام پورا، سسٹم پورا گڑبڑ ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا۔ لہٰذا اسلام نے اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ کتنے قتل ہیں، کتنے ڈھاکے ہیں، کتنی عزتیں پامال ہوتی ہیں اس شرم آور فعل کے وجہ سے۔ اسلام نے اسے جائز نہیں قرار دیا۔ اس کے اتنے نقصانات ہیں کہ اس وجہ سے یہ چیز نجس ہے۔ کھانا بھی اس کا حرام ہے، پینا بھی اس کا حرام ہے، حتیٰ کہ یہ اگر تمہارے لباس پہ لگ جائے تو لباس بھی نجس ہو جائے گا۔ اسے اپنے آپ کو دور رکھو، پاک رکھو۔ تو ایک قطرے کی بھی اسلام نے اس کے اندر اجازت نہیں دی۔ شراب نجس ہے۔ اور پھر اس کے ضمن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر انگور کا پانی ہو، اسے جوش دیا جائے تو وہ بھی نجس ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ میں آب فقاع ہے، آب جو جسے کہا جاتا ہے، جو جو سے لیا جاتا ہے، یہ بھی نجس ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو مائع نہیں ہے، یعنی بہتی نہیں ہے، نچھا تو ہے ان میں لیکن بہتی نہیں ہے، تو وہ نجس نہیں ہے۔ نجس یہ چیزیں ہیں کہ جو شراب ہو، بہنے والی چیز ہو اور انسانی عقل کو زائل کر دے، مست کر دے انسان کو، یہ نجس ہے، ان سے پرہیز کرنا لازمی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن میں فقہا نے اختلاف کیا ہے اور ان کو ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ ایک جانور ہے اونٹ۔ اونٹ اگر انسان کا فضلہ وہ کھاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ نجس ہے۔
نجاست کی وجہ سے اس کا گوشت بنتا ہے، پھر اس کا پسینہ اگر لگ جائے تو وہ پسینہ بھی نجس کر دے گا انسان کو۔ نجاست کھانے والے حیوان اونٹ کا پسینہ، اور خود ان کا گوشت بھی اس نجاست کھانے کی وجہ سے وہ بھی حرام بن جاتا ہے۔ ہم آگے چل کے ذکر کریں گے کہ اسے پھر پاک کس طرح کیا جاتا ہے، کہ اگر ایک حیوان عادی ہو گیا ہے انسان کے فضلے کھانے کا تو اس کا گوشت کس طرح پاک بن سکتا ہے۔ یہ چیزیں اسلام نے حرام قرار دی ہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے جزئی مسائل بھی ہیں جن کو توضیح المسائل میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے ایک کلی خاکہ، ایک مجموعی نقشہ پیش کر دیا ہے آپ کی خدمت میں کہ ان مسائل کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ اسلام نے ان کو نجس قرار دیا ہے۔ اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا انسان کے لیے بہتر ہے، لازمی ہے کہ انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ یہ چیزیں نجس ہیں، ان میں سے کچھ تو چیزیں ایسی ہیں کہ جو پاک ہو ہی نہیں سکتی۔ اب کتا جو ہے آپ اسے جتنا چاہے پاک کر لیں، پاک نہیں بن سکتا۔ کتا جب تک کتا ہے یہ نجس ہے۔ لیکن دوسری چیزیں اگر کسی دوسری چیز کے ساتھ ٹچ ہو جائیں، لگ جائیں، ان کو بھی نجس کر دیں گی۔ لیکن کس طرح نجس کریں گی؟ ایک پاک چیز ان نجاستوں کی وجہ سے کس طرح نجس بنے گی؟ میرے کپڑے پاک ہیں، میرا جسم پاک ہے، یہ بہت ساری چیزیں پاک ہیں، یہ کس طرح نجس ہوں گی؟ جب ایک نجاست ان سے مل جائے، نجاست سے مل جائیں، یہ ملاقات ہو ان دونوں کے درمیان۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ ایک چیز کسی دوسری چیز کے نزدیک رکھی جا رہی ہے، قریب میں رکھی جا رہی ہے، نہیں، صرف رکھنا، قریب ہونا نجس ہونے کا سبب نہیں بنتا، بلکہ ان کے ملاقات ہو، ٹچ ہوں وہ چیزیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان میں رطوبت پائی جاتی ہو۔ یہ بھی چیز نجس ہے، خشک ہے، دوسری پاک چیز بھی خشک ہے، تو دونوں خشک اگر ہوں تو ٹچ بھی ہو جائیں تو نجس نہیں ہوں گی۔ یہ اس وقت نجس ہوگی جب ان میں رطوبت پائی جائے، اس رطوبت کی وجہ سے اس نجس چیز کا اثر ظاہر ہو وہاں پر۔ یہ تیسری شرط ہے کہ سرایت ہو، انہیں رطوبت بھی ہو اور نجس چیز کی رطوبت کا اثر ظاہر ہو پاک چیز پر۔ تو اس اثر کے ظاہر ہونے کی وجہ سے پہلی چیز تو نجس تھی، اس کی وجہ سے دوسری چیز بھی نجس بن جائے گی۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ اس وقت نجس بنے گی جب ملاقات ہو، ان میں سے ایک مرطوب ہو، تر ہو، اور یہ رطوبت اس دوسری چیز میں اثر کرے۔ یہ قانون آپ یاد رکھیے گا کہ پاک چیز جب تک یقین نہ ہو جائے اس کے نجس ہونے کا، وہ پاک ہے۔ یہ اسلام نے ہمارے لیے سہولت رکھی ہے کہ جب تک تمہیں یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ نجس ہوئی ہے، اس وقت تک پاک ہے۔ شک اگر ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں نجس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، پھر بھی پاک ہے۔ اگر یقین ہو جائے کہ نجس ہوئی ہے تو نجس شمار ہوگی۔ ان تین چیزوں کے ساتھ ہمیں یقین ہو جائے گا۔ کس طرح ہمیں پتہ چلے کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے؟ نجاست ثابت ہونے کے طریقے کیا ہیں؟ مختلف طریقے ہیں۔ ایک مرتبہ میں خود دیکھ رہا ہوں، میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ یہ چیز نجس اس پاک چیز سے مل گئی، مرطوب بھی تھی، اس کی رطوبت اس میں سرایت کر گئی ہے، اثر اس نے کیا ہے، وہ نجس ہو گئی۔ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، تو نجاست ثابت ہو گئی۔ جس صاحب کے پاس وہ چیز ہے جو ذل ید ہے، یعنی جس کے پاس یہ چیز ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مجھے آ کے خبر دیتا ہے کہ جناب یہ چیز نجس ہے، تو میرے لیے اس کی نجاست ثابت ہو جائے گی۔ کوئی عادل آ کے گواہی دے یا قابل اطمینان شخص آ کے گواہی دے کہ یہ نجس ہے، تو بھی نجاست ثابت ہو جائے گی۔ جب ثابت ہو گئی تو اسے پرہیز کرنا لازمی ہے۔ تو کلی مسائل ان میں ہم عرض کریں یہ کہ کائنات کی تمام چیزیں پاک ہیں سوائے ان چیزوں کے 10 یا 11 چیزوں کا جن کا نام لیا گیا، اور یہ دوسری چیزوں کو بھی نجس کر سکتی ہیں ان تین شرطوں کے ساتھ۔ نجاست ثابت ہونے کے طریقے بھی ہم نے بتائے، اور ساتھ میں یہ کہ
نجس چیز کو کھانا حرام ہے، لیکن اگر ایک چیز نجس ہو گئی ہے، کیا میرے لیے لازمی ہے کہ میں دوسروں کو بتاتا پھروں؟ میں دیکھ رہا ہوں یہ کپڑا نجس ہے، کپڑوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے، کیا میرے لیے لازمی ہے؟ تمام فقہا نے یہ کہا ہے کہ نہیں، لازمی نہیں ہے۔ دوسروں کو نجاست کی خبر دینا لازمی نہیں ہے، جب تک اسے پتہ نہیں چلتا رہنے دے۔ اسلام نے آسانی پر بنیاد رکھی ہے کہ دوسروں کو مشقت میں نہ ڈالو، جب تک اس کے لیے ثابت نہیں ہو جاتا اس کے لیے پاک ہے، اس کے لیے پاکیزگی کا حکم رہتا ہے، تو اسے پاک رہنے دو۔ دوسروں کو خبر دینا لازمی نہیں ہے، دوسروں کو روکنا لازمی نہیں ہے۔ یہ دین مقدس اسلام کے بہترین احکام ہیں جو ہماری زندگی میں، ہماری زندگی کو بہتر بنانے میں بہت بڑا رول ہے ان کا۔ ہمیں چاہیے کہ ان احکام کی اہمیت کو سمجھیں اور جانیں، ان احکام کو حاصل کریں اور کوشش کریں کہ ان پہ عمل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.